آج ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کے نام کی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اور آپ بیٹھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی سبیل لگا کر کے امام کی یاد مناتا ہے، کوئی کھچڑا پکا کر کے امام کی یاد مناتا ہے، کوئی نیاز دلا کر کے امام کی یاد مناتا ہے، اور اس یاد منانے میں بے شمار خرافات بھی داخل ہو گئے ہیں۔ ان خرافات کو لوگ پا کر کے اس پر عمل کر کے کہتے ہیں کہ ہم امام کی یاد منا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ان خرافات سے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور آقا امام حسین کا پیغام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن خرافات کو تم اپنا کر کے امام کی یاد منا رہے ہو، نہ تو اس سے میرے امام خوش ہوں گے اور نہ ہی امام حسین کے نانا خوش ہوں گے۔ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ میرے آقا امام حسین خوش ہو جائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں، تو ایسی یاد مناؤ جس یاد سے تمہارا ایمان بھی بچ جائے اور تم اس ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھو، آج لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاہے جتنا روکو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہو، آپ نے چندہ بھی دے رہے ہو، ان کے ساتھ کام میں لگے بھی ہوئے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہ رہے ہو یہ خرافات بند ہو جائے، صحابہ کی شان میں گالیاں نہ بکی جائیں، تو انہیں سپورٹ نہ کرو، اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ نہ دو، ان کے کاموں کاج میں نہ لگو، تو یقیناً یہ کام ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو نہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی، نہ امہات المومنین کی شان میں گستاخی ہوگی۔ گستاخیاں تو تم پیسہ دے کر کے خود کرا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، تو یہ ختم کیسے ہوں گی؟ جب سپورٹ خود کر رہے ہو تو یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو میرے امام کی تعریف کرنے والوں نے کیسے کیسے تعریف کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوئے اس زمانے میں تعریف کر رہے ہیں، اور آج بھی تعریف ہو رہی ہے، لیکن تعریف کیسے ہوئی؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلو، آقا غریب نواز امام حسین کی جب تعریف کرتے ہیں تو کتنے حسین انداز سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں، تو آؤ ذرا دیکھتے تو چلو، جو بادشاہ ہوا کرتا ہے، جو شاہ ہوا کرتا ہے، جو حاکم ہوا کرتا ہے، اس کے حدود مملکت کا کچھ دائرہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک شہر کا حاکم ہوتا ہے، کوئی پورے ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، پورا کا پورا قصبہ، پورا کا پورا ضلع اور پورا کا پورا گاؤں، ایک ایک پورے کا پورا دیش اس کے زیر نگرانی میں ہوا کرتا ہے، ایک دیش کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن و فکر میں بات آئی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام سرکار معین الدین چشتی نے اس بات کو کہا کہ حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں، تو حسین کی بادشاہی آخر کہاں سے کہاں تک ہے؟ حسین کون سے شہر کے بادشاہ ہیں؟ حسین کون سے ملک کے بادشاہ ہیں؟ ان کی بادشاہی کہاں
کہاں ہے اور کہاں سے کہاں تک ہے. کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, کوئی 2 ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, تو حسین کی بادشاہت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے. اس بات کو پوچھنے کے لیے ہمیں کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے, کسی مفکر کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مدبر کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آؤ چلیں اس شہنشاہ کی بارگاہ میں چلیں اور چل کر کے پوچھیں حضور آپ ہی بتا دیں حسین کی بادشاہی کہاں سے کہاں تک ہے. تو حسین کے نانا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پتہ چلا حسن و حسین جنت کے بادشاہ ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو اب آپ ہمیں ذرا بتاؤ حسن و حسین جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں, جنت کے سردار ہیں, تو جنت میں جائے گا کون؟ جو جنتی ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا. دنیا میں رہ کر کے جہنمیوں والا کام کرے, دنیا میں رہ کر کے دوزخیوں والا کام کرے, دنیا میں رہ کر کے بے حرمتیوں والا کام کرے, دنیا میں رہ کر کے صحابہ کی شان میں گالیاں بکے, دنیا میں رہ کر کے بزرگان دین کو برا بھلا کہے, دنیا میں رہ کر کے امہات المومنین کو برا بھلا کہے, پھر کہے ہم مومن ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بتاؤ دنیا میں جو جنتیوں کا کام کر رہا ہے وہی تو جنت میں جائے گا, اور اگر دنیا میں رہ کر کے جہنمیوں والا کام کر رہا ہے تو جنت میں نہیں جہنم ہی میں جائے گا. پتہ چلا میرے آقا حسین دنیا میں بھی جنتیوں کے سردار ہیں اور جنت میں بھی جنتیوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ذرا آپ اندازہ لگاؤ, وقت نہیں ہے, حضرت کی بھرپور گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے, بس چند باتیں اور سنیں, میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا چلوں. آؤ ذرا دیکھو میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان سے کیا پیغام دے رہے تھے. اور آج کچھ ایسے بھی ظالم ہیں جو کہہ رہے ہیں کیا حسین نے کہا تھا کہ میری یاد مناؤ, کیا امام نے کہا تھا کہ میرے نام کا چچڑا پکاؤ, کیا امام حسین نے کہا تھا کہ میری نام کی سبیلیں لگاؤ, کیا امام حسین نے کہا تھا کہ میرے نام کی دیگیں پکاؤ. ظالموں کیا کوئی کہے کبھی کیا جائے گا؟ ہم تو اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے اظہار فرما رہے ہیں یقیناً یہ اظہار میرے آقا امام حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے, اور جب قبول فرمائیں گے قبول ہونے کے بعد آپ اندازہ اور غور کریں امام کا ذکر سن کر کے اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لینا میرے امام کا فیضان جاری ہو گیا ہے اور یہ محفل قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ اندازہ لگاؤ, آؤ ذرا دیکھتے تو چلو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کربلا کے میدان سے کیا پیغام دے رہے تھے؟ یادیں منانا. آؤ ذرا دیکھو, یاد تو ہر دور میں منائی گئی ہے, یاد ہر چیز کی منائی جا رہی ہے, اور یاد جب تک منائی جاتی رہے گی تب تک یادیں باقی رہیں گی. آپ نماز پڑھتے ہو تب بھی یاد مناتے ہو, آپ حج کرنے جاتے ہو جب بھی یاد مناتے ہو, آپ مینا میں جاتے ہو جب بھی یاد مناتے ہو, مینا میں قربانی کر رہے ہو جب بھی یاد منا رہے ہو. لیکن آؤ ذرا مینا کے میدان کی قربانی دیکھو. مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کی قربانی ہو رہی ہے, لیکن مینا کا میدان ایسا میدان ہے جہاں پر اسماعیل کو لٹایا تو ضرور گیا ہے, لیکن وہاں کا معاملہ ایسا ہے نہ تو وہاں گردن کٹی, نہ تو وہاں لاشا تڑپا, نہ تو وہاں جسم سے خون بہا, لیکن کربلا کے میدان کی جو یاد ہے اس یاد کو آؤ ذرا دیکھو. کربلا کے میدان میں لاشا بھی تڑپ رہا ہے, کربلا کے میدان میں خون بھی بہ رہا ہے, کربلا کے میدان میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. میرے آقا امام حسین یہی پیغام دے رہے ہیں, اے میرے ماننے والوں, میرے نانا جان کی شریعت پر جب آنچ آنے لگے, قرآن کے حرفوں کو مٹانے کی کوشش کی جانے لگے, نماز کی اہمیت کو گھٹایا جانے لگے, رسول اللہ کے عزت و پر حملہ ہونے لگے, امہات المومنین کو گالیاں دی جانے لگے, صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگے, تو سنو حسین کی قربانی کو یاد کر لے گا, اور میرے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اگر تمہیں جوان بیٹا دینا پڑے تو دے دینا, بھائی قربان کرنا پڑے تو کر دینا, بھتیجے قربان کرنے پڑے تو کر دینا, اور اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے تو کر دینا, 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا پڑے تو علی اصغر کی قربانی کو یاد کر لینا. بوڑھوں کا معاملہ
کو یاد کر لینا، حضرت شہدانہ کو یاد کر لینا، لیکن میرے نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ جبھی تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اللہ ذرا قربان جائیے، میں نے غور کیا، اللہ اکبر، وہ تو ایک کربلا تھا جو ہو گیا، امام حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ مولانا نے ایسا کیوں کہا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا، جب جب اسلام پر یزیدی بادل چھائیں گے، جب جب یزیدیت اپنے سر کو ابھارے گی، جب جب یزیدیت شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گی، دنیا میں ایک کربلا ہوگا، اور وہ کربلا جب برپا ہوگا تو میرے آقا کا دین زندہ ہو جائے گا، میرے آقا کی شریعت بچ جائے گی۔ میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان سے یہی پیغام دے رہے تھے، اور اے لوگوں سنو، اگر سچے حسین میدان سے جو پیغام دے رہے تھے ان پیغامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو، وہی سچے حسینی ہیں جو ان پیغامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں، یہ امام حسین کا کوئی پیغام نہیں ہے، یہ امام کی کوئی سیرت اور طریقت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے خرافات یقیناً ایک دن دیکھنا ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور جب یہ دنیا سے جائیں گے، سیاہ منہ لے کر کے جب جائیں گے تو قبر میں بھی انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی، اور حشر کے میدان میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے امام حسین کو کیسی استقامت عطا فرما دی تھی۔ کربلا کے میدان میں نماز بھی ساتھ ساتھ ہے، صبر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ مولا تو دیکھ لے، تیرا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، اور صبر بھی کر رہا ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ امام حسین کے ساتھ تھا، اللہ امام حسین کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ ظالم جو آج کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔